اب جو آج کا اس وقت کے مطالعے کا موضوع ہے، بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل اور اس سے انحراف کی رائے، اس عنوان کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ لفظ انقلاب کہاں سے آیا ہے۔ یہ قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، حدیث کی اصطلاح نہیں ہے۔ ویسے یہ کہ اس مادے سے بہت مرتبہ قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِئِينَ، مختلف جگہ آتا ہے انقلاب، پلٹ آنا، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ اصل میں اگرچہ انقلاب کے لفظی معنی ہے تبدیلی، اور یہ لفظ کسی بھی قسم کی تبدیلی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، علمی انقلاب، صنعتی انقلاب، فوجی انقلاب، لیکن یہ کہ عام معنی میں، جس معنی میں کہ ہم یہاں بحث کر رہے ہیں، اس میں انقلاب کا ایک خاص مفہوم ہے۔ مثلا فوجی انقلاب کو کبھی آپ انگریزی میں ریولوشن نہیں کہیں گے، ملٹری ریولوشن نہیں کہیں گے، وہ کو کہلاتا ہے، کولیٹا، لہذا انقلاب کا لفظ وہاں پر ریولوشن کا استعمال نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی تبدیلی تاریخ میں ایسی آئی تھی کہ جس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ ایک پوری ایمپائر جو ہے اس نے ایک دم اپنا مذہب تبدیل کر لیا۔ کانسٹنٹائن جو ایمپرر تھا چوتھی صدی عیسوی کے آغاز میں، وہ عیسائی ہو گیا۔ پوری ایمپائر جو ہے بت پرستوں پر مشتمل تھی، اور اس کے بعد پوری ایمپائر جو ہے، پوری مملکت سلطنت عیسائی ہو گئی۔ تو تبدیلی اتنی بڑی تاریخ انسانی میں کبھی نہیں آئی، لیکن اسے کبھی انقلاب نہیں کہا گیا۔ یعنی مذہبی تبدیلی، عقیدے کی تبدیلی، اس کو انقلاب کبھی نہیں کہا گیا۔ انقلاب کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ہمارا اجتماعی نظام ہے اس کے کم سے کم کسی ایک پہلو پر بڑی چوٹ پڑے اور اس کے اندر تبدیلی آئے۔ سیاسی نظام بدل جائے، ملوکیت ختم ہو جائے، جمہوریت آ جائے، معاشی نظام ختم ہو جائے، سرمایہ داری ختم ہو جائے اور سوشلزم یا کمیونزم آ جائے۔ اسی طریقے سے معاشرتی تبدیلی، ایک ہے انسانوں کی اونچ نیچ۔ ہندو معاشرے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یہ چار جو ان کی شاخیں ہیں یہ بالکل طے ہے۔ برہمن سب سے اونچا، پھر کشتردی ہے، اور پھر جو ہے ویش ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ شودر ہے۔ اب اس میں انقلاب یہ آنا کہ سب برابر ہو، یہ انقلاب ہو جائے گا۔ تو سیاسی، معاشی یا سماجی، ان تمام میدانوں میں تبدیلی ہو جائے یا کم سے کم ایک میں بنیادی تبدیلی ہوگی تو اسے انقلاب کہیں گے۔ یہ ہے اصل میں اس لفظ کا سارا پس منظر۔ تو اسلام کا انقلاب یعنی یہ کوالیفائی کرتا ہے حضور کا انقلاب جو ہے، بلکہ وہ تو اس اعتبار سے کہ جس قدر پروفاؤنڈ انقلاب وہ تھا، ہر شے بدل گئی۔ سیاسی ڈھانچہ بدل گیا، معاشی ڈھانچہ بدل گیا، سماجی ڈھانچہ بدل گیا۔ پھر یہ کہ جو انقلاب میں زیر بحث چیزیں نہیں آتی وہ بھی بدل گئی۔ عقائد بدل گئے، اخلاق بدل گئے، ذہن سہن کے اطوار بدل گئے، یہ ساری چیزیں بدل گئی۔ تو ٹوٹل ریولوشن جس کو کہا جائے گا وہ تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے آیا۔ تو اب اس سے در حقیقت ساری بات ہو رہی ہے۔ ہم اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے عام ذہنوں تک بات پہنچ جائے، ورنہ ہماری اصطلاحات کیا؟ اقامت دین، دین کو قائم کرنا۔ اس ظاہر بات ہے کہ دین ایک نظام کی حیثیت سے اگر کہیں قائم کرنا ہے تو پہلے جو نظام وہاں قائم ہے اس کو جڑ سے اکھیڑ کر نکالنا ہوگا، تبھی دوسرا نظام قائم ہو سکتا ہے۔ نظام دو نہیں رہ سکتے ایک جگہ پر، مذہب 100 بھی رہ سکتے ہیں۔ آج کا جو تصور ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ زندگی کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہ دجالیت کے اہم ترین جو ہے شواہد یا مذاہب ان میں سے ہے کہ زندگی کے 2 حصے ہو گئے، مذہب
اور ادھر ریاست اور سیاست، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ مذہب میں کیا ہے؟ عقیدہ اور کچھ عبادات اور کچھ رسومات، یہ مذہب ہے۔ اور سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام، تعزیراتی نظام، جو آپ کو معلوم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو لا ہے، کرمنل لا، سول لا، یہ ساری چیزیں یہ مل کر یہ ریاست بنتی ہے۔ تو یہ مذہب جو ہے 100 بھی ایک جگہ رہ سکتے ہیں، لیکن نظام تو دو ایک نہیں رہ سکتے۔ یا تو ایک اگر سرمایہ داری ہے تو کمیونزم ممکن نہیں ہے، کمیونزم ہے تو سرمایہ داری ممکن نہیں ہے، ملوکیت ہے تو جمہوریت کا سوال نہیں، اور جمہوریت ہے تو ملوکیت کا سوال نہیں۔ تو ان دو نظام ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ کسی بھی نظام کو قائم کرنے کے لیے جو پہلے وہاں پر نظام، اور یہ بھی جان لیجئے کہ کوئی جگہ بھی دنیا میں ایسی نہ کبھی رہی ہے نہ ہوگی جہاں کوئی نظام نہ ہو، کوئی نہ کوئی نظام تو ہوتا ہے۔ قبائلی نظام ہوتا ہے یا کوئی بادشاہی نظام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نظام تو ہے۔ اس حوالے سے دین کو جب ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرنے کی بات ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پہلے سے قائم شدہ نظام کو ختم کیا جائے، جڑ سے اکھاڑا جائے، اور وہاں اسلام کا نظام قائم کیا جائے۔ لہذا اس کا نام تبدیلی انقلاب ہے۔ یہ ہے اصل میں لفظ انقلاب کا پس منظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا عنوان ہے اسلام کا انقلابی فکر اور اس کا زوال۔ اور یہ جو پہلا پیراگراف ہے یہ بہت مشکل ہے۔ اس کا یہ میرا معاملہ جو ہے گوئے مشکل مگر نہ گوئے مشکل، یہ ایک سینٹنس بنے گا پورا جو پیرا ہے، اس میں جو سبارڈینیٹ کلازز آتے چلے گئے ہیں، جملہ ایک بنے گا، لیکن یہ اہم ترین ہے، اس کا ایک ایک لفظ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اور مذہب و سیاست کو یکجا کر کے ان کے مجموعے پر اللہ کی حاکمیت یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اور بلا استثناء بالادستی قائم کرنے کی جد و جہد میں تن من دھن کے ساتھ حصہ لیا جائے، تاکہ دین حق کے غلبے کی صورت میں وہ نظام عدل اجتماعی قائم ہو جائے جو انسانی حریت، اخوت اور مساوات کے معتدل اور متوازن مجموعے کی حیثیت سے خلق کے لیے خالق کی رحمت و ربوبیت اور عدل و قسط کا جامع اور کامل مظہر بن جائے۔ اور علامہ اقبال کے درج ذیل اشعار کے مطابق اس مقصد عظیم کے لیے تن من دھن لگا دینا حتیٰ کہ ضرورت پڑنے پر جان دے دینا دین حق کا لازمی تقاضا ہے۔ مقام بدلے دیگر چند باتیں اب نوٹ کیجیے۔ دین اور دنیا اور مذہب اور سیاست کو یکجا کیا جائے، گویا کہ آج کے فکر سے بغاوت اس پہلے جملے کے اندر ہے۔ زندگی کو ان دو خانوں میں تقسیم کرنا گمراہی ہے، غلط ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ دین اور دنیا ایک ہوں گے اور مذہب اور سیاست ایک ہوں گے، ان دونوں کو یکجا کر کے ان کے مجموعے پر اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے۔ اور اللہ کی حاکمیت کا مطلب کیا ہے؟ کتاب و سنت کی بلا استثناء، وداؤٹ اینی ایکسیپشن بالادستی۔ اس جد و جہد میں تن من دھن لگا دیا جائے تاکہ دین حق کے غلبے کی صورت میں وہ نظام عدل اجتماعی قائم ہو جائے۔ اصل مقصود کیا ہے اس کا؟ وہ نظام عدل اجتماعی جو اللہ نے دیا ہے۔ یا وہ سورہ حدید کی آیت آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتابوں کی تنزیل، شریعت کی تنزیل، رسولوں کا بھیجنا، اس کا مقصد کیا قرار دیا؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ یہ ہے اصل مقصد۔ اس سارے معاشرے کے اندر عدل قائم ہو۔ اور عدل کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ عدل کے دو لیول ہیں۔ ایک عدل ہوتا ہے کسی عدل خصومات کے اندر، زمین کا ایک ٹکڑا ہے، آپ کا دعویٰ میرا ہے، میرا دعویٰ میرا ہے، اب وہ عدالت میں جا کے فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ انفرادی معاملات کے اندر ایک عدل اجتماعی ہے کہ نظام ایسا ہو کہ کوئی ایک طبقہ دوسرے طبقے پر حاوی نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طبقہ حیض کا ہو جس کے پاس دولت کے انبار ہو اور ایک طرف بھوک ہو اور فقر اور فاقہ ہو، اور لوگ جو ہے وہ افلاس کی وجہ سے وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ایک طبقہ جو ہے وہ حاکم بن جائے طبقہ، اور دوسرا طبقہ محکوم بن جائے۔ اب آپ کے ہاں جاگیردار حاکم ہے، چند فیملیز ہیں،
وہ سندھ سے شروع ہو کر سرائے کے علاقے سے ہو کر جنوبی پنجاب تک آپ آ جائیے، یہ چند پیروں اور سیدوں اور قریشیوں ان کے جو ہے اور آپس میں رشتہ داری ہے ان کی سب کی، پیر پگاڑا کے ساتھ بھی رشتہ داری ہے، اور یہ سارے کے سارے جو سرائے کے علاقے کے لوگ ہیں یہ حکومت کر رہے ہیں، حکومت ان کی ہے۔ تو یہ ایک طبقہ ہے، وہ طبقہ چھایا ہوا ہے، اور اس کے نیچے کسان دبا ہوا ہے، اس کے خون پسینے کی جو کمائی ہے اس پر عیش کیا کرتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت عدل اجتماعی جو ہے وہ اور شے ہے، اور ایک عدالتی نظام ہے۔ کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی اختلاف ہو گیا ہے، اس کے بارے میں کوئی عدالت فیصلہ کر رہی ہے۔ جہاں اگر فوج آ گئی اور اس نے قبضہ کر دیا تو عدل اجتماعی قائم ہو جائے، جو انسانی حریت و اخوت و مساوات کے معتدل اور متوازن مجموعے کی حیثیت سے خلق کے لیے خالق کی رحمت و ربوبیت اور عدل و قسط کا جامع اور کامل مظہر بن جائے۔ اللہ کی عدل و قسط اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اب ظاہر بات ہے ایک معاشرے میں ایک بچہ کسان کے ہاں پیدا ہوا، اس کے لیے موقع ہی نہیں ہے، نہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ہے، نہ زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع ہے، اور ایک جو ہے سرمایہ دار کے ہاں پیدا ہو رہا ہے، اس کے لیے کھلے میدان موجود ہے، وہ امریکہ میں پڑھ کر آ رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ یہاں آپ کی ایلیٹ کلاس میں شامل ہو جائے گا، اونچے طبقے کا ملازم ہوگا وہ، تو مواقع نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو تقسیم ہو جاتی ہے، جس کو خاص طور پر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت تشریح دی ہے کہ اگر کسی معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے تو یہ ایک دو دھاری تلوار ہے، ادھر بھی کاٹتی ہے ادھر بھی کاٹتی ہے۔ کس معنی میں؟ کہ ایک طرف دولت کے انبار ہوں گے تو عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، ایک طرف بھوک اور فقر و فاقہ ہوگا تو پھر انسان جو ہے وہ حیوان بن کر رہ جائے گا۔ جس وقت جس انسان کو 2 وقت کی روٹی کے لیے 12 16 گھنٹے محنت کرنی پڑ رہی ہو، آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ وہ اللہ سے لو لگائے گا؟ اس کا کوئی تعلق ہوگا اللہ کے ساتھ؟ وہ تو حیوان ہے، اسے کوئی شعور ہی نہیں، سوچنے کا موقع ہی نہیں۔ شاہ صاحب نے کہا لدو اونٹ اور وہ جو کولو کا بیل ہو جاتا ہے، انسان کی حیثیت وہ ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر حضور کی حدیث میں یہ ہے کہ کاد الفقر و یکون کفرا، یہ فقر جو ہے یہ تو انسان کو کفر کے برابر کے پاس لے جاتا ہے۔ تو یہ اب گویا کہ یہ غلط نظام دونوں طرف، ادھر جو ہے وہ دولت جمع ہوئی ہے تو وہاں گلچھرے، عیاشیاں، بدماشیاں، تبذیر یہ ہو رہا ہے، اور تبذیر کی وجہ سے اور محروم طبقات کے زخم پڑ رہے ہیں، ان کے اوپر نمک چھڑکا جا رہا ہے۔ ایک بہت سرمایہ دار کی، کارخانے دار کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، جس دھوم دھڑکے سے ہو رہی ہے، جتنے مہمان ہیں، زرق برق لباس میں جو عورتیں آئی ہیں، اور وہاں پر ایک ایک پتے کے ساتھ جو ہے کوٹھی کے جو ہے ایک خوکمہ لگا دیا گیا ہے، وہاں پہ کوئی اسی کوٹھی کے اندر کام کرنے والے کو ملازم بھی ہے، کوئی خانسامہ ہے، کوئی وہاں کا چوکیدار ہے، کوئی وہاں کا شوفر ہے، اور ان کی بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں جن کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ اب ان کے دل میں جو احساس محرومی ہوگا کہ یہ کیا ہے، ہمیں واز سنائے جاتے ہیں کہ تمام مسلمان، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی، وہ کہاں ہے بھائی بھائی؟ یہ بھائی بھائی، اس سے وہ احساس محرومی پیدا ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے لیے پھر بہت خوفناک نتائج پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ہے، اس میں یہ 2 شعر آ رہے ہیں اقبال کے، وہ سن لیجیے، اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شزاں خواہی، چنا خود را نگہ داری کہ بائی بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی۔ ایک ہے بندگی، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، جیسے کہ کہا تھا فرشتوں نے کہ کیا ضرورت ہے کوئی خلیفہ بنانے کی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ کی بندگی، آپ کی تقدیس، تسبیح ہم لگے ہوئے تو ہیں، تو کیا ضرورت ہے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو یہ تو بندگی ہے۔ عاشقی کچھ اور ہے۔ عاشقی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی، ہستی کی شہادت اور اس کی حاکمیت کے قیام کے لیے گردنیں کٹوائی جائیں، یہ عاشقی ہے، خون سے۔ کیونکہ جب خلافت قائم کرنی ہے تو خلافت تو گھر بیٹھے قائم نہیں ہوگی،
صرف تسبیح کرنے سے خلافت قائم نہیں ہوگی، صرف تحمید کرنے سے خلافت قائم نہیں ہوگی، صرف نماز پڑھنے سے خلافت قائم نہیں ہوگی، اس کے لیے تو میدان میں آنا ہوگا، جانے دینی ہوگی، تب وہ خلافت دنیا میں قائم ہوگی نا۔ تو مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر۔ عاشقی کیوں کہا ہے؟ ایک عاشق جو ہے وہ اپنے معشوق اور محبوب کی جو توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اب کیسے ممکن ہے اللہ کا عاشق ہو اور اللہ کی توہین، اللہ کی شریعت پاؤں تلے رو دی جا رہی ہے، اللہ کی شریعت کا مذاق اڑ رہا ہے، کیسے برداشت کرے گا؟ اگر برداشت کر رہا ہے تو سچا عاشق نہیں ہے۔ عاشق ہونے کا تقاضا تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنا تن من دھن لگا کر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرے اور قائم کرے اس کو۔ تو یہ ہے عاشقی، یہ ہے اللہ کی محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور وہ آیت ذہن میں رکھیے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اب یہ تو ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا مجھے، آپ سمجھ رہا تو یہ بار بار یہ سنی ہے، آج یہ ہمارے دروس کا حصہ ہے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ کہ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر۔ نوری سجدہ میں، نوری فرشتہ، فرشتے وہی تو نقدس لک، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ نوری سجدہ میقائی، اور نوری جو ہے وہ صرف اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہا ہے، اللہ کی خلافت قائم کرنے کے لیے جنگ نہیں کر رہا، یہ اس کے دائرہ کار سے خارج ہے۔ یہ کام انسانوں کا ہے۔ ز خاکی بے شزاں خواہی، یہ خاک کا پتلا جو تو نے بنایا انسان، اس سے تجھے کچھ اور چاہیے، اس سے زیادہ چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی۔ اور صرف ان عظیم ہستیوں کو مستثنا کرتے ہوئے جنہوں نے خواہ اس مقصد کے لیے کوئی عملی اقدام اور اجتماعی جدوجہد نہ کی ہو، لیکن اپنی پوری زندگی ایسی کسی جدوجہد کی تمہیدی اور ابتدائی مساعی میں صرف کر دی ہو، جیسے مثلاً شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال مرحوم۔ باقی جس مسلمان کی زندگی اس جہد و جہاد سے خالی اور سینہ اس راہ میں جان دینے کی آرزو سے محروم ہو، وہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 اور 15 کی روح سے قانونی مسلم تو ہو سکتا ہے، حقیقی مومن ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث نبوی کی روح سے ایسے مسلمان کی موت ایک قسم کے نفاق پر واقع ہوتی ہے۔ یہاں اصل میں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمارے علماء کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں ہمارے اسلاف میں تو وہ باتیں نظر نہیں آتی۔ جب ہمارے بیعت کا معاملہ شروع ہوا تھا تنظیم میں، مولانا سید حامد میاں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے ہمارے اسلاف میں تو ہمیں یہ بات نظر نہیں آ رہی۔ اب چونکہ ہمارے علماء کے نزدیک اصل شے جو ہے وہ اسلاف کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا مولانا کسی شے کا عدم ذکر اس کے عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ یہ میں نے بڑا مولویانہ جملہ کہا، اس لیے کہ وہ بھی منطقی، ایک چیز مذکور نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تھی ہی نہیں۔ پھر میں نے مثال دی، میں نے چونکہ تھوڑا سا ایک سال جو ہے یونیورسٹی میں رہ کر ایم اے اسلامیات میں ایک سال میں نے کیا تھا، تو مولانا منتخب الحق صاحب جو تھے ہمارے استاد تھے، تو انہوں نے بتایا کہ مولانا معین الدین اجمیری جو ان کے استاد تھے، ان کی ایک خاص الماری تھی، لائبریری کی کتابیں ہوتی تھی، تو اس کو کچھ عرصے کے بعد ان کو ہوا دے دینی، دھوپ دکھا دینی تاکہ کوئی اس میں دیمک ویمک نہ لگ رہی ہو، تو وہ ایک خاص الماری ایسی تھی جس کی چابی وہ کسی کو نہیں دیتے تھے، وہ خود کرتے تھے۔ ہم حیران تھے کہ اس میں کیا ہے۔ اور ان کے پاس جو ہے ولایتی لوگ بہت، اچھا ولایتی کہلاتے تھے اس زمانے میں افغان، یہ سرحد کے لوگ یا افغانستان ولایتی، یہ ولایت تھا نا، تو اس ولایتی لوگ بہت آتے تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے طبیعت خراب تھی، مجھ سے کہہ دیا، یہ ان کے بہت صحیح تھے طالب علم تھے، کہ اس الماری کی چابی لو، تم لے لو اور تم اس کو صاف کر لو۔ اس میں دیکھا ایک رجسٹر موجود تھا جس میں ان لوگوں کے نام اور پتے درج تھے جنہوں نے ان سے بیعت جہاد کی ہوئی تھی۔ میں نے کہا وہ بیعت جہاد تھی، ذکر نہیں تھا اس کا، موجود تھی، اندر تھی۔ تو اس حوالے سے کسی شے کا عدم ذکر
اس کے عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے. کسی شے کا ذکر نہ ہونا لازم نہیں ہے کہ وہ موجود ہی نہ ہو. بہرحال اس پر تو وہ خاموش ہو گئے. لیکن یہ کہ بات واقع کیا دوسری ہے. ہمارے ہاں یہ کام واقعتاً وہ ایک خاص دور جب آیا ہے جب ملوکیت قائم ہو گئی اور 2-4 مرتبہ کی کوششوں میں دیکھا گیا کہ ناکامی ہوئی. حضرت حسین شہید ہو گئے اپنے خاندان سمیت, اور حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے, نفس زکیہ شہید ہو گئے, حضرت زید شہید ہو گئے. وہ اٹھے تھے اسی بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے. اب اس کے بعد یہ سمجھا گیا کہ اب ہمیں اس چھت کے نیچے رہنا ہے, یہ تو نہیں ہٹے گی. یہ تو یوں ہی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جس کے پاس طاقت ہے, بنو امیہ میں طاقت ہے, انہوں نے قبضہ کر دیا. بنو عباس کے اندر طاقت ہے, انہوں نے بنو امیہ کا جو ہے دیوالہ نکالا اور خود قابض ہو گئے. تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بابر آیا اور ابراہیم لودھی کو شکست دی اور قابض ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ اب اس کے نیچے نیچے ہی ہمیں دین کا کام کرنا ہے. اب وہ دین کے کام کیا رہ گئے؟ یا تو علمی کام رہ گیا, حدیثیں جمع کرو, فقہ مرتب کرو, تفسیریں لکھو, علم کلام مرتب کرو, یہ علمی کام ہے. یا پھر یہ ہے کہ تدریس کا کام, کم سے کم یہ قرآن کا علم, حدیث کا علم لوگوں میں عام کرو.